بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے کہ ہرقل کے زمانے میں ایک رومی فوج کا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا اور رومی فوج کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شکست خوردہ رومی فوج جب واپسی کے موقع پر ہرقل سے ملتی ہے، جبکہ ہرقل مقام انطاکیہ میں مقیم تھا، تو وہ ان رومیوں کی شکست کی خبر سن کر سوال کرتا ہے، مجھے اس قوم کے بارے میں بتاؤ جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا ہے، کیا وہ تمہیں جیسے انسان نہیں تھے؟ فوجیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں، وہ ہم ہی جیسے انسان تھے جس سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ اس پر ہرقل دوسرا اور بامانی سوال کرتا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ تعداد میں وہ زیادہ تھے یا تم؟ فوجیوں نے کہا کہ ہم زیادہ تھے۔ ہرقل تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ جب وہ تم جیسے انسان تھے اور تعداد میں تم سے کم تھے، تو پھر تمہاری شکست کا جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب اس رومی سپہ سالار نے بڑا عجیب دیا۔ اس نے کہا، ان مسلمانوں کی فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ اور کہا کہ ہماری شکست اس وجہ سے ہوئی کہ ہم شرابیں پیتے، زنا کرتے، عہد کو توڑتے، حرام چیزوں کو اختیار کرتے، برائی کو پھیلاتے اور اللہ کی مرضیات سے روکتے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ سن کر رومی بادشاہ ہرقل نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ایمانی و روحانی طاقت ہے، جس کا اندازہ و مشاہدہ ہرقل نے کیا، اور یہ جواب دینے والا کوئی مسجد کا ملا اور لوگوں کی اصطلاح کے مطابق مدرسے کا بانی نہیں، بلکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں، مگر جس چیز کو اس نے دیکھا وہ اس کی تکذیب کیسے کر سکتا تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ فتح و کامرانی جو مسلمانوں کو ہوئی، اس کے لیے نہ ان کے پاس ایسی فوجی تعداد و طاقت تھی، نہ اس کے لیے دیگر اسباب و آلات اور ہتھیار موجود تھے۔ اس کو دیکھ کر اس ایرانی سپہ سالار کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ان کی فتح ان صفات مقدسہ و اوصاف قدسیہ کا نتیجہ ہے اور ان پاکیزہ اعمال و اخلاق کی سحرکاری ہے۔